میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں علامہ کمیل مہدوی سے۔ علامہ صاحب، ہم جناب حضرت سیدنا امام حسن آپ پہ ہمارا سلام رضی اللہ عنہ پہ جب بات کرتے ہیں تو ہم اس دور کو پہلے جاننا چاہتے ہیں کہ جب بارہا آپ کو تانا دیا جاتا تھا ابتر کا، اس ابتر کے تانے کی رد ہو گئی اور ایسی نسل کوثر جاری ہوئی آپ سے کہ جو آج تک ہم اس کے شاہد اور گواہ ہیں۔ راضی ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل سے جہاں ان کے نواسوں کا ذکر ہو رہا ہے اور سید شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ قرآن کی بے شمار آیات ہیں کہ جہاں پر امام حسن علیہ السلام کے فضائل کا بیان ہے، آیت تطہیر میں وہ شامل ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آیت مباہلہ میں وہ شامل ہیں، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ کہ رسول جب یہ کٹ حجتی پر اتر آئیں نجران کے عیسائی تو ان سے کہہ دیجئے کہ اب مناظرہ ختم، اب مباہلہ ہوگا، جو مباہلہ ہوگا وہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ تو یہاں تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ پنجتن پاک ہی گئے تھے مباہلہ کے لیے، بیٹوں میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام گئے، عورتوں میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا گئیں، نفسوں میں مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام نفس رسول بن کر گئے۔ مباہلہ ہوا تو امام حسین کو گود میں لیا ہوا تھا، امام حسن کی انگلی کو تھاما ہوا تھا۔ سورہ کوثر کا مصداق ہے انا اعطیناک الکوثر، نسل رسالت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے آگے بڑھی ہے۔ سورہ دہر کا مصداق ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، لیکن ان کی ولادت کے لیے خاص سورہ رحمان میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اشارہ کیا ہے، اس کا ذکر علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے تفسیر در المنصور میں جہاں سورہ رحمان کی تفسیر لکھی ہے تو جو 19ویں آیت سے آگے کی آیات ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہاں پر ذکر ہے امام حسن علیہ السلام کا بنص سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ ایک تو اس کا ظاہر ہے کہ اللہ نے دو سمندروں کو خلق کیا، دونوں کو ملایا ہے، لیکن آپس میں عبور نہیں کرتے، درمیان میں ایک بیریئر ہے، ایک برزخ موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں گے گوگل پر سرچ کیا جا سکتا ہے، گلف آف الاسکا میں بھی ہے اور دنیا میں جگہوں پر بھی ہے، دو سمندر بہ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایسے بہتے ہیں کہ ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے۔ بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی مثلا اس میں کرشمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک خلقت ہے، یہ دونوں کی ڈینسٹی الگ ہے، کلر الگ ہے دونوں کا، لیکن اس کا ایک باطن بھی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان دو سمندروں سے مراد علی و فاطمہ سلام اللہ علیہما ہے، کہ ایک ہے جو علم اور حکمت کا سمندر ہے اور سیدہ وہ عصمت و طہارت کی سمندر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ملا دیا ہے کہ بینہما برزخ، درمیان میں ایک برزخ بھی ہے۔ حضور نے فرمایا میں برزخ وہ خود ہوں کہ لا یبغیان، دونوں کو ملانے والا میں ہوں کہ کبھی ایک دوسرے سے تجاوز کر ہی نہیں سکتے یہ۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے اللہ نے لؤلؤ اور مرجان خارج کیے۔ آج لؤلؤ پہ ہماری گفتگو، لؤلؤ کہتے ہیں سبز موتی کو، سبز آپ جانتے ہیں کس کا رنگ ہے، مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو، اور سرخ آپ جانتے ہیں کس کا رنگ ہے۔ تو لؤلؤ سے مراد اسی حدیث کی روشنی میں کہ امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو آج ایک ایسی خاص شخصیت کا ذکر ہے، لیکن امام حسین کو ساری دنیا امام کہتی ہے، جب بھی کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو امام علی مقام یہ ذکر کیا جاتا ہے، لیکن حسین کے نے اپنا امام کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حسین کے جو امام ہیں ان کا ذکر آج ہے، وہ حسن مجتبیٰ، امام حسن مجتبیٰ، کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابتر کا جو تانا تھا وہ دور ہوا، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے جو نسل رسالت آگے بڑھی، اور امام حسن علیہ السلام کا وجود، امام حسین علیہ السلام کا وجود، اور نسل رسالت میں حجاج ابن یوسف کے دربار کا ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ اس نے ایک مرتبہ یحییٰ ابن یامر سے جو فقیہ تھے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے جو آپ یہ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین فرزند رسول ہیں، جبکہ نسل تو بیٹے سے آگے بڑھتی ہے، بیٹی سے آگے نہیں بڑھتی، کیا قرآن سے کوئی دلیل ہے؟ تو ابھی وہ آیت پڑھنے لگے تو حجاج نے روک دیا اور کہا کہ دیکھو آئے مباہلہ نہ پڑھنا۔ تو آئے مباہلہ میں تو چونکہ بہت واضح ہے نا، اپنا انا و ابناکم، تو انہوں نے کہا نہیں، آئے مباہلہ کے علاوہ بھی آیت ہیں جس سے ثابت ہو کہ حسن اور حسین فرزند رسول ہیں، جبکہ بیٹی کے بیٹے ہیں پھر بھی فرزند رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حجاج نے کہا کون سی آیت ہے؟ سورہ انعام کی انہوں نے آیت پڑھی تھی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، میں چاہتا ہوں ناظرین اس پہ غور کریں، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وَأَيُّوبَ وَيُوسُف وَمُوسَى وَهَارُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ آیت ہے کہ حضرت ومن ذریتی داؤد و سلیمان، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان تھے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے، وایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، یہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور یہ سب کے سب ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام علی نبینا و علیہ افضل الصلاۃ والسلام، یہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ تو پھر یحییٰ ابن یامر نے
حجاج سے پوچھا کہ یہ مطلب عیسیٰ کیسے ابراہیم کی نسل سے تھے علیہ الصلوۃ والسلام؟ اللہ اکبر، بیٹے سے اگر نسل بڑی ہے جناب مریم سے، تو عیسیٰ کے تو باپ ہی نہیں تھے، تو انہوں نے کہا مریم سے آگے بڑھی سلام اللہ علیہ. تو کہا بس پھر مریم، حضرت مریم میں اور حضرت ابراہیم میں کتنا فاصلہ ہے؟ یہ تو کئی صدیوں کا فاصلہ ہے. کبھی جب کئی صدیوں کے فاصلے سے مریم کے ذریعے سلام اللہ علیہ عیسیٰ فرزند ابراہیم ہو سکتے ہیں تو بغیر کسی فاصلے کے بلا فصل ہیں. سبحان اللہ، فاطمہ زہرا کے وسیلے سے امام حسن اور امام حسین فرزند رسول کیوں نہیں ہو سکتے؟ سبحان اللہ. تو شعبی وہاں پر تھے، قاضی القضات تھے، وہ خود حافظ قرآن تھے. انہوں نے کہا کانما سمعت هذه الآية اول مرہ، مجھے ایسا لگا جیسے میں پہلی مرتبہ ان آیتوں کو سن رہا ہوں کہ جو انہوں نے اسے استخراج کیا وہ اتنا لطیف تھا کہ حسن اور حسین فرزند رسول آئے مباہلہ سے بھی ثابت ہوتا ہے اور سورہ انعام کی آیتوں سے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ ہے ابتر کا جو جواب تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.